ناظرین، اس کے بعد ہم سورہ عنکبوت کی طرف آتے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں دین پر استقامت حاصل کرنے کا نسخہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک صاحب نے مجھے سوال بھی کیا ہے اور کہتے ہیں کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں کیسے ممکن ہے کہ نماز پڑھوں اور پڑھتا چلا جاؤں، روزے رکھوں رکھتا چلا جاؤں، اللہ کو یاد کروں یاد کرتا چلا جاؤں؟ یہاں تو صورتحال ہے کہ کچھ دن یوں اور کچھ دن یوں۔ استقامت اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، دین پہ پختہ ہو جانا جو ہے ہر کرامت سے بلند ہے۔ تو جو نسخہ عطا کیا گیا اس میں 4 اجزاء ہیں اور ایک ہی آیت میں بیان کر دیے گئے۔ 21واں پارہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یہ 4 باتیں۔ پہلی بات، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب میں جو کچھ تمہاری طرف اللہ نے پیغام بھیجا ہے اس پیغام کو وصول کرو، تلاوت کرو، سمجھو، فالو دی بک۔ جب تک کہ پیغام وصول نہیں ہوگا اس وقت تک اس پہ ایمان نہیں آئے گا۔ تفصیلی ایمان ایک تو ہے ایمان میں داخلہ، اسلام میں داخلہ، وہ تو جو ہی کلمہ پڑھا داخل ہو گئے، لیکن داخلے کے بعد تو ٹیکسٹ بک خریدنی پڑتی ہے نا، اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ ایک طالب علم یونیورسٹی میں داخلہ لے لے، رول نمبر لے لے، پھر ٹیکسٹ بک ہی نہ خریدے، کلاس میں ہی نہ بیٹھے، امتحان کی تیاری ہی نہ کرے، وہ تو جھوٹ موٹ کا طالب علم ہوا۔ فرمایا کتاب کی تلاوت کرو سمجھ کے، اور تلاوت کے آداب میں 2 عرض کیا کرتا ہوں، تدبر اور تذکر، سوچ سمجھ کے پڑھنا اور اس نیت سے پڑھنا کہ اس پہ عمل کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنی۔ پہلی بات، جب تک پیغام وصول نہیں ہوگا اس پہ علم راسخ نہیں ہوگا، ایمان نہیں آئے گا، ایمان راسخ نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کر دو۔ اس لیے کہ ہر ذہنی کیفیت کے ساتھ ساتھ ایک جسمانی عمل درکار ہے جو اس ذہنی اور قلبی کیفیت کو دوام بخشے۔ صرف ایک مرتبہ سوچ لینا کہ اللہ میرا رب ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تاکہ دل کی یہ کیفیت کہ میں اس کا ہوں اور وہ میرا ہے، یہ کیفیت آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، قرآن کی تلاوت، نماز پختگی اس پہ۔ اور اگر کہیں اللہ دے دے موقع رات کو نماز کے دوران تلاوت کرنے کا، سمجھ سمجھ کے، ٹھہر ٹھہر کے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ کی رکعتیں تو تہجد کی کل 8 ہوتی تھیں، مگر تلاوت بہت طویل ہوتی تھی، اور اس تلاوت میں جب رحمت کی آیات آتی تھیں تو آپ رحمت کی دعا مانگتے تھے، جب اللہ کے غضب کی آیات آتی تھیں تو اللہ کے غضب کی سے پناہ مانگتے تھے، اور یہ دعا اور تلاوت باہم دیگر مدغم ہو جاتی تھی، اور اس کیفیت میں اس قدر گریہ طاری ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چکی کے چلنے کی یا دیگ کے ابلنے کی آواز آتی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا وظیفہ تھا۔ اس سے بہتر کوئی عمل ہوتا تو آپ وہی کرتے، صحابہ سے وہی کراتے، یہی سب سے بڑا چلہ ہے۔ اور جتنا گریہ، میں آپ کو تجربے کی بات کہتا ہوں، مشاہدے کی بات کہتا ہوں، جتنی روحانیت اس عمل سے حاصل ہوتی ہے اور جتنا گریہ اس کیفیت سے طاری ہوتا اور کسی سے نہیں ہوتا۔ 2 باتیں، تلاوت، نماز، اور تیسرا فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے،
اس کو یاد کریں، یاد رکھیں، زبان سے بھی دل سے بھی۔ فرمائے یہ سب سے بڑا عمل ہے اور اس میں لگے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد کان یذکر اللہ کل احیانہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو تیسرا عمل جو ہے وہ ذکر کا ہے، اور چوتھا عمل جو ہے وہ فکر کا ہے۔ کس بات کا فکر؟ واللہ یعلم ما تصنعون، وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ ہر وقت یہ دھیان رہے اس کا، ہر وقت یہ خیال رہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے حضور حاضر ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو کچھ سوچ رہا ہوں، میرے جذبات کی ہر کیفیت کو، میری ہر سوچ کو، ہر فکر کو، ہر جذبے کو وہ دیکھ رہا ہے۔ میں اس کے قریب ہوں، وہ میرے بہت قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کے رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کی قرب کا احساس کہ شہرک تو بہت دور ہے جان تمنا، آ میرے قرین اور قرین اور قرین اور۔ ذکر اور فکر، جب تیرا ذکر چھڑ گیا، صبح مہک مہک اٹھی، اور جب تیرا غم جگا لیا، شام مچل مچل گئی۔ تو یہ ذکر بھی کرنا ہے، غم بھی جگانا ہے، ایک ذکر ہے اور ایک فکر ہے۔ یہ استقامت کا نسخہ، اس کو ہم مراقبہ حضوری کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں۔ تو قرآن کی تلاوت، نماز، ذکر اور مراقبہ حضوری، یہ چار کام کریں گے تو انشاءاللہ پھر اعضاء و جوارح بھی ساتھ دیں گے۔ پھر یہ شکوہ نہیں رہے گا کہ پر طبیعت ادھر نہیں آتی، پھر طبیعت بھی ادھر ہی رہے گی، اور پھر یہاں سے اٹھ کے ادھر جانے کو جی نہیں چاہے گا، پھر دل چاہے گا کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ لیکن یہ ہے کہ صرف ہر وقت تصور جانا ہی نہیں کرنا، بلکہ کام کرتے ہوئے تصور جانا کرنا ہے کہ دل یارول ہتھ کارول، دل بیار دست بکار، ہاتھ کام کرتے رہے اور دل اسی کی طرف رہے۔ گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا۔